ہم جو ان کی نسبت اور تعلق کی ڈوری میں بندھے بیٹھے ہیں اور بندھے رہتے ہیں، ہم نسبت اور تعلق والوں کا بھی کچھ ہوگا یا نہیں؟ یہ بات وہیں تک رہ جائے گی۔ یہ ہے سوال جو مرید کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مرشد کو تو جو مل گیا مل گیا، ولی کو جو مل گیا مل گیا، اس کے لیے تو سورج کے راستے بھی بدل دیے، اللہ نے اپنی تقدیر کو بھی معطل فرما دیا، اس کے لیے تو سمجھ میں آ گیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ مگر وہ جو خود مرشد و ولی نہیں اور صرف ان کی سنگت و صحبت اور ارادت کے تعلق میں بندھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کا جواب مل جائے تو سلسلے کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سلسلہ کیا ہوتا ہے پھر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ طریقت کیا ہے، اولیاء کے سلاسل کیا ہیں، اور اس نسبت اور صحبت و سنگت کے ساتھ جو تعلق سلسلہ وار تعلق ہے اس کا فیض کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ اصحاب کہف، وہ اولیاء 300 سال تک اس غار میں لیٹے تھے تو ان پر ایک نیند کی کیفیت طاری کر دی، تو باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، آپ جاگتا گمان کرتے ہیں حالانکہ وہ نیند میں ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں وقفوں کے بعد دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ ان کے آرام کی خاطر بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے نیند میں آدمی سوتے سوتے کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے اور کبھی بائیں کروٹ بدلتا ہے، وہ کیفیت ہم غار میں ان کے آرام کے دوران بھی کیے رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دائیں کروٹ بدلنا، جس کی بدلتی رہے یا بائیں کروٹ بدلتی رہے، اس کو زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے؟ جس کی کروٹ بدلتی رہے وہ تو مردہ نہیں ہو سکتا۔ 309 سال تک وہ وہاں سوئے، انہیں کھانا ملتا تھا، ان کی غار قبر کی مانند تھی اور ان کا سونا وفات کی مانند تھا۔ 309 سال تک کوئی ثبوت ہے کہ انہیں کوئی صبح شام ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا پہنچا دیتا تھا؟ ہے کوئی ثبوت؟ تو 3 صدیاں بغیر کھائے پیے کوئی زندہ رہتا ہے؟ جی، جسم گل سڑ جاتا ہے، کپڑے گل سڑ جاتے ہیں، وہ بات بعد میں آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی زندگی کی ایک علامت تو یہ بیان کی کہ وہ دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے ہیں، ہم بدلتے رہتے ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹ بدلتی تھی، دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ 6 مہینے کے بعد بدلتی تھی، اور کچھ بعید نہیں کہ ہر کروٹ بدلنے پر ان کا ایک رتبہ بلند ہوتا ہو اور ان کی کیفیات اور مراتب اور درجات بھی بدلتے ہیں۔ یہ ایک الگ باب ہے، اس طرف نہیں جاتا۔ اب اللہ رب العزت کی خاص توجہ سے اور کرم سے ان کی کروٹ بدلتی تھی۔ یہ فیض اصحاب کہف کے لیے تھا، یہ الوہی فیض اصحاب کہف کے لیے تھا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ جس تفسیر کو چاہیں اٹھا کے دیکھیے، جس تفسیر کو دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ کروٹ اندر بدلتے تھے 6 ماہ بعد۔ اور ان اصحاب کہف کا کتا جو غار کے دہنے پر بیٹھا تھا، ہر مفسر لکھتا ہے جب اصحاب کہف کی دہنی کروٹ بدلتی تھی، کتا کی بھی دہنی کروٹ بدل جاتی تھی۔ جب ان کی بہنی کروٹ بدلتی تھی، کتے کی بھی بہنی کروٹ بدل جاتی تھی۔ بتائیے اللہ پاک اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا یا کتے کی بدلتا تھا؟ قرآن کہتا ہے نقلبہم، اللہ اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا۔ اللہ اصحاب، اس کا تعلق ولیوں سے تھا کہ ان کے جسمانی آرام کے لیے کروٹ بدلتے رہیں۔ اللہ ان کی کروٹ بدلتا تھا، ان کی کروٹ تو بدلی کہ رب کا کرم ہے اپنے ولیوں پر، مگر کتے کی کروٹ بدلنے کا تو کیا تھا؟ ثابت یہ ہوا کہ جو انوار و تجلیات الہیہ اور جو برکات اور تجلیات عالم لاہوت اللہ کے ولی پر قبر میں اترتی ہیں، ان کی دہلیز پر بیٹھنے والوں کو بھی ان کا حصہ ملتا ہے۔ جو تجلیات الہیہ اور فیوزات الہیہ قبر میں ولیوں پر اترتی ہیں، ان کی دہلیز پر بیٹھنے والے سگوں کو بھی اس کا بھی حصہ ملتا ہے۔ تو لوگوں، قرآن گواہ ہے کہ ولیوں کی دہلیز پر
کتا وفادار بن کے بیٹھا تھا، کتا باادب بن کے بیٹھا تھا، خدمت گزار بن کے بیٹھا تھا۔ اگر کتا بھی باادب بن کے بیٹھے تو وہ بھی محروم ولایت نہیں رہتا۔ کتے کو بھی ادب کرنے کا حصہ مل گیا، کتے بھی دہلیز ولایت سے فیض پا گئے، اور جو تجلیات ان پر وارد ہوئی ان کا انعکاس کتے کو ملا۔ اگر ولیوں کی دہلیز پر کتا وفادار ہو کے بیٹھ جائے تو وہ محروم کرم نہیں رہتا، اور انسان وفادار ہو کے بیٹھے تو کیسے محروم رہے گا؟ انسان کیسے محروم رہ جائے گا؟ مگر شرط فقط یہ ہے کہ انسان اصحاب کہف کے کتے جیسا تو کم از کم ہو جائے، کم سے کم اصحاب کہف کے کتے جیسا تو ہو جائے۔ جب وہ آ رہے تھے اور کتا ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا تو اصحاب کہف کتے کو بھگاتے تھے، کتے کو بھگاتے تھے کہ ہمارے پیچھے نہ آئے۔ کتے نے رب سے زبان لی تو کتے نے پوچھا مجھے کیوں بھگاتے ہو پتھر مار کے، کیوں دوڑاتے ہو؟ میں جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ اصحاب کہف ان ولیوں نے جواب دیا بھائی تو کتا ہے، ہم دشمن سے چھپ کے آ رہے ہیں، تو کتا ہے، تو بھونکے گا اور دشمن کو ہماری خبر ہو جائے گی۔ کتے نے جواب دیا میں بھونکنے والا کتا نہیں۔ اس نے کہا میں بھونکنے والا کتا تم اگر صدیوں تک بھی مجھے اپنے در پہ بھوکا بیٹھاؤ گے تو بھونکوں گا نہیں، صدیوں تک بھی۔ اور بندے تو 2 سال 4 سال خدمت کرے اور تیرے مطلب کا کچھ نہ ملے تو زبان کھول لیتا ہے، زبان کھول لیتا ہے۔ وہ کتا 3 صدیاں دہلیز کعب پہ بیٹھا رہا۔ اے انسان تجھے تو تیرے منشا کا 1-2 سال میں نہ ملے تو زبان کھولتا ہے اور شاکی ہوتا ہے اور شکوہ کرتا ہے اور صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور باغی ہوتا ہے۔ انسان ہو کر تو صبر چھوڑتا ہے۔ ارے سبق طریقت کا اصحاب کہف کے کتے سے سیکھ، جو 3 صدیاں شیخ کی دہلیز پر بیٹھا رہا اور بھوکا بیٹھا رہا مگر بھوکا نہیں، بھوکا بیٹھا رہا مگر بھوکا نہیں۔ 3 صدیاں اصحاب کہف کی غار پہ بیٹھا رہا، کتا ہو کر نہیں بھونکا۔ تو اس نے کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں۔ تو انسان اگر تو اصحاب کہف کے اس کتے سے سبق سیکھ لے اور تو بھی بھونکنا چھوڑ دے، خدا جانے تیری تقدیر کتنی بدل جائے۔ تو شکوہ نہ کر، صبر کا دامن تھام اور پیکر شکر بن، پیکر رضا بن، پیکر تفویض بن، ادب سیکھ، اصحاب کہف کے کتے سے ادب سیکھ۔ اے انسان تو اصحاب کہف کے کتے سے ادب سیکھ، جو 3 صدیاں اپنے شیخ کے اصحاب کہف کی دہلیز پر کھائے پیے بغیر بھوکا بیٹھا رہا اور بھونکا نہیں۔ کتے نے بھونکنا چھوڑ دیا تو اس کو بھی فیض مل گیا۔ یہ جو ہر 6 ماہ بعد اصحاب کہف کے ساتھ کتے کی کروٹ بدلتی تھی، یہ فیض نہیں تو اور کیا تھا؟ تو کتوں کو فیض ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا آگے، اب چونکہ اس کتے کی نسبت ہو گئی، کتا اصحاب کہف کی صحبت میں بیٹھ گیا، ان سے اس کی ارادت ہو گئی، تعلق ہو گیا، قلبی محبت ہو گئی، ان کی باہری میں ادب میں آ گیا، اور پھر وہ وفادار ہو گیا اور 3 صدیوں تک بیٹھا، بھوکا بیٹھا، پھر وہ کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور زندہ رہا۔ 3 صدیاں اصحاب کہف زندہ رہے اور 3 ہی صدیاں باہر کتا زندہ رہا۔ وہ بھی زندہ رہا۔ کتے کو کوئی آ کے گوشت کے چھچڑے ڈال جاتا تھا؟ بغیر کھائے پیے ہے کسی کا کتا جو زندہ رہے 300 سال تک؟ اسے کس نے زندہ رکھا؟ اولیاء کی دہلیز پر بیٹھنے کی نسبت نے زندہ رکھا۔ اب اس کے بعد ایک اگلی بات جو یہی قرآن مجید میں آئی ہے وہ یہ کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے شکار کے لیے کتے رکھے ہوں گے، کئیوں نے پہرے داری اور چوکی داری کے لیے کتے رکھے ہوں گے، یا رکھے نہیں تو کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ مجھے کوئی ایک شخص اس دنیا میں بتا دیں جس نے کتا رکھا ہو اور بے شک وہ کتے کا بڑا دھیان کرتا ہو، شکاری کتا ہو، اعلیٰ نسل کا کتا ہو، پیار کرتا ہو اور خدا جانے کیا کیا
کئی لوگ تو جھولیوں میں بھی اٹھائے پھرتے ہیں، بغل میں بھی دبائے پھرتے ہیں، جتنا چاہے کتوں سے تعلق رکھ لے، مگر کوئی آدمی آج تک ایسا سنا کہ جو کتے کے بیٹھنے کی ادائیں اور نشست کی انداز بیان کرے کہ میرا کتا اس طرح بیٹھتا ہے، ٹانگیں اس طرح پھیلاتا ہے، بازو اس طرح پھیلاتا ہے، اور یہ اس کا انداز نشست ہے اور یہ اس کا ادائے جلوس ہے؟ کبھی آج تک سنا کہ کتے کی بیٹھنے کی ادا کوئی بیان کرے؟ کبھی سنا؟ بولیے بھئی یہ انسانی کلام میں نہیں ہوتا، جیسے بھی بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے، کتا ہے بیٹھتا ہے، بس ٹھیک ہے، کیا ضرورت کہ اس کی نشست کی انداز اور ادا بیان ہو؟ کوئی نہیں نہ بیان کرتا۔ بولیے اب قرآن کی طرف آئیے۔ وہ کتا چونکہ ولیوں کا وفادار اور ان کی دہلیز کا سگ تھا، اور رب کائنات نے فرمایا 3 صدیوں تک میرے محبوب ولیوں کے در پہ بیٹھا رہا، تو کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ٹانگیں پھیلا کر اور بازو پھیلا کے جس انداز کے ساتھ وہ نشست رکھتا تھا، قرآن مجید نے اس کے انداز نشست کو بھی بیان کر دیا۔ کتے کا انداز نشست، کتے کے بیٹھنے کی ادا، کتے کے بیٹھنے کی ادا موضوع کلام الہی بن گئی، قرآن کا موضوع بن گئی۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ کتا اتنا اونچا چلا گیا، اتنا اپ گریڈ ہو گیا، اتنا اونچا چلا گیا، اس کتے کو کس نے اتنا اونچا پہنچا دیا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، بعض اوقات ہم لوگ اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، مشائخ کی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی، اور اپنے آپ کو سگ کہتے ہیں اور سگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں نا، اس پر بھی ایک علمی اعتراض ہوتا ہے۔ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیے انسان ہو کر اشرف المخلوقات ہیں اور اپنے آپ کو سگ لکھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت؟ آئیے یہ ثبوت دے دیا، اس کو نسبت سگانہ کہتے ہیں۔ یہ وہ سگ نہیں جو آپ کے ہاں پھرتا ہے، یہ وہ سگ ہے جو ولیوں کی دہلیز پر بیٹھتا ہے۔ وہ سگ ہو جائے اور اس کی نسبت دہلیز ولایت کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس کی تو انداز نشست بھی موضوع کلام الہی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ، جب یہ سنگت مل جائے تو وہ الگ نہیں کیے جاتے۔ آپ کی اگر کوئی دعوت کرے اور پوچھے جی کتنے لوگ آئیں گے، ساتھ آپ حفاظت کے لیے کتا بھی لے جا رہے ہوں، تو کبھی آج تک زندگی میں ایسا ہوا وہ دعوت کرنے والا پوچھے جی وفد میں کتنے لوگ آئیں گے، تو آپ کہیں جی بھائی 11 تو ہم ہیں، ساتھ 12واں ہمارا کتا بھی ہوگا؟ کبھی ہے کوئی جو اس طرح بیان کرتا ہو؟ بھائی 15 تو ہم ہیں تو 16واں ہمارا کتا بھی ہوگا؟ کوئی ہے ایسا؟ اور اگر کوئی اس طرح کی بات کر دے، سننے والا کیا سمجھے گا؟ آپ کی عقل پر اور سلامتی پر، صحت، دماغی صحت پر شک کرے گا۔ خدا کے بندو، میں نے آپ کا پوچھا ہے کتنے آ رہے ہو، کتا تو نہیں پوچھا، بے ساتھ کتا بھی ہے تو ٹھیک ہے۔ کبھی کوئی اپنے وفد کے ساتھ کتے کا بھی ذکر کرتا ہے؟ بولیے نہیں نہ کرتا، اس لیے کہ کتا وہ جنس ہے کہ انسانی وفد کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کی طرف بھی آئیے، قرآن کہتا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے، اب پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی جو غار میں 300 سال سوئے وہ کتنے تھے؟ سیقولون ثلاثۃ، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، پھر کچھ کہتے ہیں کہ اور کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ جس جس مقام پر اصحاب کہف کے عدد کا ذکر آیا، اللہ رب العزت نے ہر جگہ جہاں اصحاب کہف کا عدد بیان کیا ان کے وفادار کتے کا ذکر ساتھ کیا، وفادار کتے کا ذکر ساتھ کیا۔ ایسا کیوں تھا؟ اشارہ تھا کہ اگر کوئی کتا بھی میرے ولیوں کا وفادار ہو جائے تو ہم اس کے ذکر کو بھی اپنے ولیوں کے ذکر سے جدا نہیں کرتے۔ کتا بھی خدمت گزار ہو جائے، کتا بھی باادب و وفادار ہو جائے تو اپنے محبوب بندوں کا ذکر جہاں آتا ہے اس کتے کے ذکر کو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ اور انسان اگر تو میرے ولیوں کا وفادار ہو کر اور باادب خدمت گزار ہو کر ان کے ساتھ لگ جائے تو کیسے ممکن ہے کہ تجھے ان سے جدا کر دیا جائے گا؟ جہاں ان کا حشر ہوگا وہاں تمہارا حشر بھی ہوگا۔ یہ ہے فیض سلسلہ۔
جو اولیاء صلحاء اور مشائخ کے سلاسل ہیں اور طرق ہیں اور خانوادے ہیں، ان سے جب انسان نسبت حاصل کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ نسبت وفاداری پر مبنی ہے، بشرط استواری ہو، بشرط استواری، اصل ایمان، یہ اصل ایمان وفاداری پر قائم ہو، ادب پر قائم ہو، خدمت گزاری پر قائم ہو، تو پھر اس کو اللہ والوں سے کہیں بھی نہ یہاں نہ وہاں جدا نہیں کیا جاتا۔ واہ واہ، المرء مع من احب، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا حشر و نشر بھی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، حشر و نشر بھی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ رب کائنات نے یہ سارا بیان کر کے اب 309 سال بیت جانے کے بعد یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جب اٹھے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھا ہم کتنا یہاں ٹھہرے ہیں؟ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ چند گھنٹے ٹھہرے ہیں۔ اب جو بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھانے والا نقطہ وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو 7 افراد تھے یا 5 تھے، دیکھ رہے تھے نا، 300 سال گزرے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر ان کے اجساد پر، جسموں پر اتنا زمانہ گزرنے کے اثرات ہوتے، ان کے کپڑوں پر اتنا زمانہ گزرنے کے اثرات ہوتے، کمزوری، ان کے بالوں پر اتنا زمانہ گزر جانے کے اثرات دکھائی دیتے، ان کے چہرے پر کچھ کمزوری نظر آتی، کوئی ایسا اثر دکھائی دیتا جس سے وہ اندازہ کر سکتے کہ طویل زمانہ گزر گیا، تو وہ کبھی ایک دوسرے کو یہ نہ کہتے کہ ایک دن یا چند گھنٹے گزرے، دن کا کچھ حصہ گزرے۔ دن کا کچھ حصہ گزرنے کی بات کرنا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ محسوس کر رہے تھے کہ کپڑے جس حالت میں آئے تھے اسی حالت میں موجود ہیں، جب غار میں آئے تھے جس طرح کی حالت جسم کی تھی وہی حالت جسم کی آج ہے، جو حالت بالوں کی اس وقت تھی وہی حالت اب ہے۔ ایک معمولی سا فرق اور تغیر ان کی جسمانی حالت میں اور ان کے کپڑوں کی حالت میں دکھائی نہ دیا، اس لیے وہ سمجھے کہ چند لمحے بیتے ہیں، تو اگر 3 صدیاں گزر جائیں تو اللہ کے ولی اس غار اور قبر میں لیٹیں، نہ جسم پر زمانہ بیتے نہ کپڑوں پر زمانہ بیتے، نہ صرف وہ زندہ رہے، جسم بھی زندہ رہا، ان کے کپڑے بھی زندہ تر و تازہ اور اسی حالت میں رہے، تو اگر اس امت کے ولی 3 صدیاں قبر میں اپنے کپڑوں سمیت اس حال میں رہتے ہیں تو امت مصطفیٰ کے ولی اپنی قبروں میں کس طرح نہیں رہتے؟ لہذا انہیں اللہ رب العزت وہ تازگی دیتا ہے اور دائمی حیات سے سرفراز فرماتا ہے کہ نہ صرف وہ روحانی حیات سے بے ربر ہوتے ہیں، مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی، مٹی ان کے کپڑوں کو نہیں کھاتی، اور جو تازگی جسمانی اور روحانی ان کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ قبر میں داخل کیے جاتے ہیں، وہ تازگی ان کے جسموں کی ابد الآباد تک رہتی ہے۔ اور جو لوگ ان کی دہلیز پر سائل بن کے آتے ہیں وہ اگر اصحاب کہف کی کتے کی طرح سائل بن کے آئیں تو ان تجلیات اور فیوزات سے وہ بھی محروم کر کے نہیں لوٹائے جاتے۔ دوستو، اس نسبت کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس نسبت کی حقیقت کو پا لیں اور اپنی زندگی کو اس نسبت کے ساتھ گزار لیں تو اللہ رب العزت یقیناً ہمارے احوال کو بدل دے۔ شرط یہ ہے کہ توکل پورا ہو، استقامت ہو اور اخلاص ہو۔ لالچ کو نکالنا ہے، مفاد کو نکالنا ہے، غرض کو نکالنا ہے، دنیا طلبی کو نکالنا ہے، صدق اور اخلاص کے ساتھ پیکر ادب بن کر اور پیکر وفا بن کر اگر آپ اس نسبت کو قائم رکھتے ہیں تو نسبت کے فجوزات دنیا اور آخرت میں ہماری تقدیر کو بدل دیتے ہیں، بلکہ تقدیر الہی پھر اللہ کے ان بندوں کے تابع کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔